اسرائیل کو پاکستان کے ایٹم بم بنانے کی خبر ملی تو یہودی ریاست میں جیسے بھوچال سا آ گیا۔ پاکستان کے پلے بوائے کی قطر یہودی خاندان میں شادی ہوئی اور پھر اس کو سیاست میں کامیاب بنانے کے لیے بھرپور انویسٹمنٹ کی گئی۔ سانحہ 9 مئی کے نتیجے میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہر مسلمان دشمن نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ فلسطینیوں کا قتل عام جائز قرار دینے والے زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کمپین خود عمران خان نے کی۔ اس طرح اسرائیل کی حمایتی اور مسلمان دشمن امریکی کانگریس وومن نیکسن عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی۔ مسلمانوں کے شدید مخالف امریکی کانگریس رکن بریٹ شرمن بھی عمران خان کے حمایتی ہیں۔ انہوں نے امریکی وزارت خارجہ کو عمران خان کی حمایت میں خط بھی لکھا۔ سابق امریکی نمائندہ زلمے خلیل زاد بھی غزہ پر اسرائیلی حملوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ اس نے بھی عمران خان کی حمایت کی۔ تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد یہودیوں کی جانب سے امریکی کانگریس میں پاکستان مخالف قرارداد منظور کی گئی۔ بعد ازاں اقوام متحدہ ورکنگ گروپ کی طرف سے عمران خان کے حق میں آواز اٹھائی گئی۔ عمران خان کے لیے اقوام متحدہ نے ورکنگ پیپر میں اسرائیل نے لکھا ہے کہ وہ عمران کے خلاف اقوام متحدہ میں آواز اٹھاتا رہا۔ پاکستان میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرنے والا دراصل یہودیوں کے ساتھ سازشوں میں مصروف ہے۔ پاکستان میں سیاستدانوں پر شدید ترین تشدد کیا گیا۔ سیاسی کارکنوں کو کوڑے مارے گئے، کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ نواز شریف کو اٹک کے ضلع میں قید کیا گیا، انہیں جہاز کی نشست کے ساتھ باندھا گیا، لیکن آج تک امریکی کانگریس یا اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی جانب سے مذمت نہیں کی گئی۔ یہ ہمدردیاں صرف عمران خان کے لیے ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک یہودی ایجنٹ ہے جو پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے تاکہ پاکستان کے ایٹمی پروجیکٹ کو سبوتاژ اور پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جا سکے اور پاکستان کی عوام کے دلوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے۔ اس طرح پاکستان کو معاشی اور عسکری لحاظ سے کمزور کر کے پاکستان کو غلام ملک بنا دیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کے اس فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔